اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہیں اپنے آقا اسی نام سے اپنی عز و بقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام. عبد المجید مجھے جمعہ کا ہے ہاں پتہ نہیں. معزز و محترم علماء کرام، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے علماء کرام کا جوڑ کیا، لیکن ہر جوڑ کے پیچھے ایک محنت ہے. جب محنت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہی جوڑ ہوا ہے، لیکن ایک مکمل تدبیر و ترتیب کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. الحمدللہ آپ حضرات نے محنت بھی کی ہے، فکریں بھی کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی فکروں کو، محنتوں کو قبول فرما رہے ہیں. لیکن یہ کبھی سال میں کبھی یہ علماء کو جمع کیا جاتا ہے، اور ہم سب کے سب ایک ہی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں. ایک ہی مدرسے کا مطلب سارے کے سارے مدارس ایک ہی مدرسہ ہوتا ہے، اور ہم سب کے سب بھائیو طالب علم ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان زندگی نمونہ ہمارے لیے ہے. ہم اپنے عمل کے اعتبار سے بھی سب کے سب یکساں اور برابر ہیں. اس سے علماء کے سامنے بیان نہیں ہوتا، بلکہ علماء آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں. ہمارا مذاکرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی کہنے والا اور سننے والا سب سے پہلے ذمہ داری کے محتاج ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داری پر سب سے پہلے ہم اتر آئے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں تھیں: مقام نبوت، مقام ہدایت. نبوت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مقام نبوت ہوتا ہے اور ایک مقام ہدایت ہوتا ہے. مقام نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھتے ہیں. ہر نبی، انبیاء علیہ السلام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے. نمبر دو، مقام ہدایت. ہر نبی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے قوم کے لیے، امت کے لیے، تو میں امت کی صلاحیتوں کو ٹھکانے پر لگاؤں. جیسے ہر نبی نے اپنی قوم کو دو باتیں فرمائی. ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے پہلے توحید کی دعوت دی: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر نبی نے توحید کی دعوت دینے کے بعد اپنی قوم کے سامنے دو باتیں فرمائی: انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. خیر خواہ، نبی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی مثال اپنی امت میں راعی الغنم کی طرح ہے، جیسے بکریوں کا چرواہا. کہ بکریوں کا چرواہا بکریوں کی کتنی فکر کرتا ہے کہ جہاں بکریاں ہوتی ہے وہاں چرواہا ہوتا ہے، جہاں چرواہا ہوتا ہے وہاں بکریاں ہوتی ہیں، جہاں امت ہوگی وہاں نبی ہوگا، جہاں نبی ہوگا وہاں امت ہوگی. کہ
کہ نبی کا امت کے ساتھ بڑا اختلاط ہوتا ہے. یا قوم، اے میری قوم، یا کو محذوف کیا ہے، اے میری قوم، انی، آپ کو معلوم ہے تاکید سے کہا ہے، انی لکم رسول امین ناصح امین، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. نبی اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور چونکہ دین جو پورا کا پورا وہ خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ. خیر خواہی کے ساتھ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بات دلوں پر اترتی ہے، مجمع وہ بات دلوں پر لیتا ہے. تو ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی خیر خواہی بہت پسند ہے. یہ چوٹی کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، سورۃ الچوٹی، سورۃ النملہ، کہ ایک چوٹی نے صرف اتنی فکر کی کہ سلیمان علیہ السلام و تسلیم اپنے تخت کو لے کر جب نیچے اتر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام، بڑا تخت تھا، غدوها شہر ورواحها شہر. سلیمان علیہ السلام جب تخت کو لے کر اڑتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت صبح میں طے ہوتی تھی اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے ہوتی تھی. ملک شام میں ناشتہ کر کے نکلتے تھے اور افغانستان کے کابل میں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور شام کو ملک شام واپس لوٹتے تھے. تو جب وہ تخت جب نیچے اترنا ہوا تو چیوٹیوں نے دیکھ لیا اور اپنی ساری چیوٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. وقالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں بے خبری میں تم کو کچل نہ ڈالے. کہ نبی تو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، چیوٹیوں کو بھی نبی تکلیف نہیں دیتے. لا یشعرون، کہ انبیاء کو پتہ، کہ انبیاء تو عالم الغیب تو نہیں ہوتے، انبیاء کو پتہ بھی نہ ہو، اور چونکہ ہم تو کمزور مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق ہے، تو کہیں بے خبری میں ان کے پیروں کے تلے ہم روندی نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چوٹی کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پوری سورت کا نام رکھا سورۃ الچوٹی، سورۃ النملہ. یہ پوری سورت کا نام اللہ نے ایک خیر خواہی کی بنیاد پر رکھا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ بھی تھے. پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھی. وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، پرندے کی بولی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی. پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندوں کے اشارے جانتے تھے. تو چوٹی کے بعد سلیمان علیہ السلام سن گئے اور مسکرائے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، تبسم بھی ہے، ضاحکن بھی ہے، مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ہنس بھی پڑے اور اللہ سے دعا فرمائے فوراً اس نعمت پر. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے پرندوں کی بولی سنائی اور میں پرندوں کی بولی سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کو یوں کہا کہ میں آج تیری بات پر بڑا خوش ہوا ہے کہ تو نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی. آج تو میرے پاس مانگ، آج تو جو مانگے گی تجھ کو مل جائے گا. تو چوٹی نے کہا سلیمان تو بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، اور مخلوق کے سامنے سوال نہیں کرتا. اگرچہ آپ بڑی مخلوق ہے، میں چھوٹی مخلوق ہوں. سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کی بات سے بڑے تعجب کیا کہ چوٹی اللہ کی توحید کو کیسے بیان کرتی ہے. پھر اللہ کے نبی سلیمان نے کہا اللہ نے مجھے جو دیا ہے مجھے ان میں سے تو میرے پاس مانگ. تو اللہ کے نبی سلیمان اگر آپ کو دینا ہی ہے تو مجھے صرف 2 چیزیں دے دے جو میری ضرورت ہے. زدنی رزقا و عمرا، میری روزی بڑھا دے، میری عمر بڑھا دے، کہ میرا رزق بڑھ جاوے. میں صرف 1 گندم کا دانہ کھاتا ہوں تو میرا رزق بڑھ جاوے اور میری عمر بڑھ جاوے. سلیمان علیہ السلام چوٹی کی باتوں سے عاجز ہو گئے کہ تو میری بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر خواہی بہت پسند ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اے میری قوم میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. لیکن خیر خواہی اس ہمارے سیدنا خان صاحب مکی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری خوشیاں اچھی نہیں ہوتی، کچھ غم بھی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ غم نبوت والا غم ہے. کہ علماء کرام جو ہے علماء کے بڑے فضائل ہیں. تو علماء کے جو فضائل یہ فضائل علم کی بنیاد پر ہے اور علم کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا آخرت میں. ایمان والوں میں تو اہل علم بھی آئے، عوام بھی آئی، لیکن اللہ نے مستقل علماء کو الگ سے بیان کیا. علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے
اس قرآن کریم کی آیت علماء کرام کے لیے فخر کی چیز ہے. اس میں اللہ نے علماء کے مقام کو بیان کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں. تو اہل علم کے درجات کو بلند کرنے کی بنیاد ایک تو علم ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو یہ جو نفی کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یا تو نفی جو استوا کی جو نفی ہے یا تو ذمہ داری کے اعتبار سے ہے یا تو درجے کے اعتبار سے ہے. یعنی جاننے والوں کا جو درجہ ہے وہ نہ جاننے والوں کا درجہ نہیں، اور جاننے والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہ جاننے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اہل علم کی جو ذمہ داری علم کی بنیاد پر ملی ہے وہ ذمہ داری عوام کی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو فرمانا چاہتے ہیں اہل علم کو کہ علماء کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں غیر عالم کی نہیں ہوتی. اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. علم کا بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. در مختار کے حاشیے میں ایک روایت نقل کی ہے، ایک بات نقل کی ہے. امام محمد حسن بن شیبانی بڑے علماء گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا. تو انتقال کے وقت کسی نے پوچھا حضرت کیسا رہا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ میں نے تم کو علم اس لیے دیا تھا محمد حسن کہ میں تم کو کبھی عذاب نہ دوں. علم اور حلم دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم میرے مقبول بندے ہو، میں تم کو کبھی عذاب نہ دوں. تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری جگہ پر لکھا ہے کہ علم کی صفت ہے تعلی. علم کی صفت کیا ہے؟ علم کی صفت ہے تعلی. تعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم میں کبر ہے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تواضع نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کبر ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر کو بہت بڑا گناہ کہا کہ میرے مخلوق تواضع کرے، میری مخلوق تکبر نہ کرے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ تکبر تو میری چادر ہے اور عظمت تو میرا کپڑا ہے. فمن نازعتنی منہ شیئا ادخلتہ فی النار ولا ابالی، کہ جو بھی میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کروں گا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تعلی ہے. اس کا ہاضمہ دعوت ہے. اس کا ہاضمہ کیا ہے؟ اس کا ہاضمہ دعوت ہے. یہ علم کو دعوت کی محنت کے ساتھ جوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے علوم اتارے، اللہ کے نبی نے سارے کے سارے علوم کو دعوت کی محنت کے ساتھ جوڑے. دعوت سے آپ نے سارے کے سارے علوم جوڑے. آپ پر یہ آیت نازل ہوئی فعلم ان اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، فعلم ان اللہ لا الہ الا هو واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ توحید کا علم اللہ نے آسمان سے اتارا تو آپ نے امت کے سامنے توحید کی دعوت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، یہ سارے علوم کو آپ نے دعوت کے ساتھ جوڑا. علم میں سکون بھی ہے، علم میں حرکت بھی ہے. کہ سکون کے وقت میں سکون سے علم کو حاصل کرنا، علم میں جماؤ پیدا کرنا، اور علم میں حرکت پیدا کرنا. حرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے طلبوں میں جا کر دین کی محنت کر کے ان کو طلب والا بنانا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ علماء کی دو ذمہ داریاں ہیں. علماء کی دو ذمہ داری. ایک علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء جگہ جگہ پر مکاتب کھولیں اور مکاتب کھول کر علماء تیار کریں. آج ماشاء اللہ ہر جگہ پر مکاتب ہے، ہر جگہ پر بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے مدارس ہیں جس میں علماء تیار ہو رہے ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے علماء کو بنانا. الحمدللہ ہر سال میں بہت بڑی تعداد میں علماء کی جماعتیں مدارس سے فارغ ہو کر نکل رہی ہے. یہ علماء ہی کی محنت ہے. مکاتب سے بنیادی محنت چلتی ہے، بلکہ مکاتب میں پڑھانے والے علماء تو علماء ربانیین ہیں. علماء ربانیین جو تربیت کرنے والے علماء، اور علماء ربانیین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا مقام ہے، جو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں عقائد کو بٹھاتے ہیں، اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں، اللہ کا کلمہ سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھاتے ہیں. یہ بہت بڑی محنت ہے. لیکن ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. بہت بڑا مجمع جو ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں مکتب کے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بڑے بڑے مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہی لوگوں کے بچے آتے ہیں جن کے والدین کا مزاج دین کا ہے، اور جن کے والدین کا مزاج دین کا نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے.
اور ان کے والدین کا جو مزاج جو دین کا بنا ہے نا وہ دعوت کی برکت سے بنا ہے. ان کے پاس بار بار ملاقاتیں ہوئی، اللہ کی بڑائی سنی، تو ان کو احساس ہوا چلو ہماری عمر تو پوری ہو چکی، لیکن ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناویں، اپنے بچوں کو عالم دین بناویں، اپنے بچوں کو مفتیان کرام بناویں. یہ ویروچن نگر کا جو علاقہ ہے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، یہ علاقہ اس کا شروع کا زمانے جاہلیت کا علاقہ تھا. عیبت میں وہ سارے کے سارے صفات یہاں موجود تھے جو پہلے زمانے میں تھے. اتنا تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کیا کرتے تھے، باقی ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں. دعوت کی بڑی مبارک محنت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. خواجہ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے یہاں بہت بڑی توجہات ڈالی، یہاں کے لوگوں نے بڑی قدر کی، بڑی جماعتوں کا کام ہوا. الحمدللہ آپ جو آج بھی جو فضا آپ کو دکھ رہی ہے، نورانی فضا کہ مساجد میں مسجد جماعتیں قائم ہیں، جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی چلی کی نکل لگی ہے، پن پوسا ہو رہا ہے، لوگوں میں کھلانے کا مزاج بن رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہمارے حلقے میں ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کی، ہماری بزرگوں کی بے حد قربانیاں ہیں. انہوں نے بڑی گالیاں کھائی ہیں. شروع میں تو استدبار کا زمانہ تھا، ابھی تو زمانہ استقبال کا ہے. آتے ہی چائے مل جاتی ہے، آتے ہی کھانا مل جاتا ہے، آتے ہی پکی مسجدیں مل جاتی ہیں، سونے کے بستر مل جاتے ہیں. وہ زمانہ استدبار کا زمانہ تھا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کھلانے والا نہیں تھا، بلکہ مجمع کو کھلا کر ان کے سامنے دین کی موٹی موٹی باتیں کرتے تھے. یہ اسی کا ماحول ہے. اور آج جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہ جتنی برائیاں جنم لے رہی ہے، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور فرمایا کرتے تھے یہ ہماری بے فکری کا نتیجہ ہے. جتنی خیر ہے یہ ہماری بزرگوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے، اور جتنا بگاڑ ہے ہر ایک انسان یہ سمجھے کہ میری بے فکری ہے. اس لیے کہ ہماری فکر جو ہے ہماری جو فکر ہے وہ اپنی جگہ پر بہت صحیح ہے، لیکن یہ جتنا بھی ہو رہا ہے یہ ہماری ہی کمزوری ہم کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی کہ جب طائف میں آپ کو پتھر پڑے ہیں اور 10 میل تک اللہ کے نبی کو دوڑایا ہے، اور آپ کی جوتیاں مبارک خون سے تربتر ہو گئی ہے اور آپ بے ہوش ہو چکے تھے. زید بن حارثہ نے اپنے کندھے پر نبوت کے بوجھ کو اٹھایا ہے اور آپ نے دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. اسی وقت جب اللہ کے سامنے دعا کی ہے تو آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وخوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. یا اللہ میں تو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں کہ میں دین کی بات کو صحیح سمجھا نہ سکا. ایک بار ہم پٹنہ میں اللہ کے راستے میں عرب کی جماعت میں چل رہے تھے، تو ایک مدینہ منورہ کے ایک عالم دین عرب ہمارے ساتھ جماعت میں تھے. عصر کی نماز کے بعد گش میں نکلے. گش میں تو عرب متکلم میں تھے، میں ترجمہ کرتا تھا. تو عمومی گشت میں ہوتی ہے تربیت، اصلاح چاہتی ہے عمومیت، نفس چاہتا ہے کہ خصوصیت. اصلاح کیا چاہتی ہے؟ اصلاح کیا چاہتی ہے؟ عمومیت. ہر نبی نے عمومی گشت کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مصر سے مدین پیدل ہوا ہے. اللہ کے نبی کا سفر مکہ المکرمہ سے طائف کا 99 کلومیٹر ابھی ہے. اس زمانے میں سڑکیں اور روڈ نہیں تھے. بہت لمبا سفر آپ نے طائف سے آپ نے کیا ہے، طائف کا، یا آپ نے پیدل کیا ہے، زید بن حارثہ کے ساتھ کیا ہے. تو عمومیت چاہتی ہے، اصلاح عمومیت چاہتی ہے، اور نفس چاہتا ہے خصوصیت. ہر نبی نے اپنی زندگی عمومیت کے ساتھ گزاری، اور عمومیت اسی وقت زندگی میں آتی ہے جبکہ علماء کا ربط عوام کے ساتھ ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں. قرآن کریم کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اولو العزم پیغمبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہ ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ بڑا ربط ہوتا تھا، اور نبی محنت کر کے نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی پگار نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی تھینک یو اور شکریہ کا جملہ سننا نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین، میری محنت کا، میرے صبر کا بدلہ رب العالمین مجھے آخرت میں دے گا. کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مدرسین جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یہاں پڑھاتے ہیں کم تنخواہوں میں، یہ تو آپ حضرات ہی جانتے ہیں گھر کی کیا پوزیشن ہے، گھر کا گزران کیسے ہوتا ہے، اور کن حالات میں آپ لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، اتنا دے گا کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ آل محمد کو قوت بقدر کفاف عطا فرما۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا کا ترجمہ ہوتا ہے بقدر کفاف، زندگی ضرورت کی پوری ہو جائے۔ اور حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عابدے میں لکھا ہے، آل محمد سے اہل علم کی جماعت مراد ہے۔ اہل علم کی جماعت مراد ہے کہ علماء کرام کی جماعت کو بقدر کفاف روزی عطا فرما، تاکہ میرے علماء دین کی محنت میں لگے رہیں۔ اللہ نے جن انبیاء علیہ السلام کو جو مال دیا ہے، یہ مال بھی بطور معجزے کے دیا ہے۔ مال کا آنا بھی امتحان ہے، نعمت کا آنا بھی امتحان ہے۔ جس طرح انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش سے ڈرتے تھے، اس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ نعمت سے بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ نعمت سلب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا ہر ایک انسان کو مانگنی چاہیے کہ اللہ نعمت کے سلب ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور نعمت جو سلب ہوتی ہے وہ نعمت کی ناشکری سے ہوتی ہے یا نعمت کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت علم کی دی ہے، علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اس آدمی کو اللہ نے قرآن کریم کی، یہ روایت مرسل ہے، مرسل، جس آدمی کو اللہ نے قرآن کریم کی نعمت دی ہو، قرآن کریم کا حافظ ہو یا حامل قرآن ہو، حافظ تو نہیں ہوتا لیکن قرآن کریم کو جاننے والا ہو، قرآن کریم کی خدمت کرنے والا ہو، اگر اس کے مقابلے میں اگر کسی انسان کو اور چیز دنیا کی زیادہ دی اور اس نے اس نعمت کو کم سمجھا، اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی لاقدری کی۔ ہمارے پاس وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ زندگی بہت کم ہے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور وراثت میں اللہ کے نبی کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اللہ کے نبی کے پاس تو توشہ بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ساتھ میں ہیں، بڑے صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے، اور آپ کو اتنی بھوک لگی، بھوک کہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھجوریں پڑی تھی، تو آپ نے پڑی ہوئی کھجوروں کو آپ نے پکڑا اور کھانا شروع کیا کہ ابن عمر تو بھی کھا، کہا لا استحی یا رسول اللہ، مجھے تو بھوک نہیں ہے، تو آپ نے کہا بل انا استحی هذه راجل صبح ما ذقت، کہ مجھے تو بڑی بھوک ہے، آج چوتھے دن کی صبح ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک کھجور کا دانہ بھی پیٹ میں نہیں گیا۔ تو نبوت کی میراث مال تو نہیں ہوتا، نبوت کی میراث تو فاقے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی تو امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء، آپ تو علماء کے امام، علماء کے سردار۔ جس وقت آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا نسلی حالت میں، آپ نے جبرائیل کو 2 بار نسلی حالت میں دیکھا ہے، ایک معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا، اور ایک آپ نے شروع میں جو وحی اتری اقرا غار حرا میں جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اتنی بڑی مخلوق کہ عرش پر ان کا سر ہے، زمین پر ان کے پیر ہیں، اور ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، اتنا بڑا فرشتہ جبرائیل ہے۔ تو حضور گھبرا گئے۔ نبی کا گھبرا جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، فطرت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ عصا ڈالو، تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بہت بڑا۔ اور موسیٰ تو بھاگے اژدہے کو دیکھ کر، ایسے بھاگے کہ پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام تو دوڑے، پیچھے دیکھا ہی نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے کہ پیچھے دیکھتے ہیں تو رفتار کم ہو جاتی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اژدہے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ یہ اژدہے کا ڈر پیدا ہونا ہے نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا تھا اللہ کے نبی؟ ہاں، جب اللہ کے نبی جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا تو آپ گھبرا کر گھر پر آئے۔ گھر پر آنے کے بعد آپ کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، اور وہ مشہور جو روایت بخاری شریف کی ہے، اپنی بیوی خدیجہ کو فرمایا دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو خدیجہ نے چادر اڑائی۔ چادر علماء نے لکھا ہے، حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ ٹینشن کی حالت میں چادر کو اوڑھ کر سونا سنت ہے۔
غم کی حالت میں چادر کو اوڑھ کر سونا، اس سے ہموم اور غموم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی پر بہت ٹینشن تھا، سب سے ٹینشن تو علماء پر ہوتا ہے، اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت بخار ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو حضور کو ملنے گیا، آپ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، آپ کو اتنا تیز بخار تھا کہ آپ کی چادر بھی گرم تھی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو اتنا بخار ہے؟ آپ نے کہا جتنا بخار ہے اتنا اجر بھی ہے، جتنا بخار ہے اتنا۔ تو کہا سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو ستایا جاتا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو ستایا جاتا ہے، پھر علماء، ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، نیک لوگوں کو۔ جب ایسے اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اس کی حالت میں دیکھا تو گھبرا گئے، تو خدیجہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی، اور تسلی کے بعد کہا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی خوبیاں بیان کی، انک لتصل الرحیم وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ ساری باتیں بیان کی کہ آپ میں اخلاق ہے، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، لیکن آپ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کا سونا پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کلام اللہ کی نمبر 2 کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، یہ چادر کو اوڑھنے والے نبی، قم فانذر وربک فکبر، نبی کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہوتے ہی میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ یہ فاہم تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ کی ذمہ داری ہے محنت کرنا، میرے بندوں پر آپ کی امت کو صحیح راستہ پر لانا، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے چادر کو پھینک دیا اور یوں کہا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، یا خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے۔ یہ اپنی ذمہ داری بتائی، الخدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ انقطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی رو پڑے۔ یہ رونا کس بنیاد پر تھا؟ کہا خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنایا ہے، مطلب جتنا بڑا نبی اتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا عالم اتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا منصب اتنی بڑی ذمہ داری۔ فضائل کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کے ساتھ فضائل ہیں۔ فضیلت ملتی ہے، فضیلت اس ذمہ داری کی بنیاد پر ملتی ہے۔ فراغت کے وقت جو امامہ پہنایا جاتا ہے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ۔ اب آپ کو امت میں گھس کے کام کرنا ہے، ذمہ داری، اور انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا بلکہ ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے کہ میں ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا، پورا نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کا مجمع ہے، آپ نے ایک تقاضا دیا، اس میں اہل علم صحابہ تھے، اہل فتاویٰ بھی تھے، اس میں ایک صحابی محمد ابن مسلمہ، یہ بڑے صحابہ تھے، بڑے سمجھ بوجھ والے تھے۔ انہوں نے تقاضا لے لیا کہ میں تقاضا میں پورا کروں گا، جذبات میں نہیں لیا۔ دیکھو بھائی ہمارا کام جذبات کا نہیں، ہمارا کام طریقے کا ہے، ہمارے جذبات کا دین معتبر نہیں بلکہ طریقے کا دین معتبر ہے۔ وہ سلجھے ہوئے صحابی تھے، محمد بن مسلمہ، تقاضے کو لے لیا۔ اب گھر پر جانے کے بعد تقاضے کو لینے کے بعد احساس ہوا، ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، ذمہ داری کا احساس پر انسان تھک جاتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب کا جب انتقال ہوا نا تو آپ کا 30 کلو وزن ہو چکا تھا، ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر۔ اللہ یہ کام دنیا میں چلا دے، اس لیے جب آپ کا انتقال کا وقت قریب تھا، مرض الوفات میں تھے نا، تو بہت بڑے دو عالم نوجوان، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑے بڑے اکابر مرکز پر ملنے کے لیے آئے، اور ملنے کے بعد حضرت مولانا صاحب کے پاس بیٹھے، حضرت مولانا صاحب نے فرمایا، پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو مولانا علی کو کہا تو قریب ہو جاؤ، اور کہا نے فرمایا میں تمہارا ہی ستایا ہوا۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارا ہی ستایا ہوا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کام علماء سنبھال لے، یہ کام علماء سنبھالے، مجھے اس کا بوجھ ہے، اگر اس کام کو علماء نے نہ سنبھالا تو یہ کام ایک فرقے کی شکل کو اختیار کر دے گا۔ علماء کے پاس بڑی نعمت علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، اور دعوت کا کام قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہوا ہے۔ تبلیغ تو منسوس ہے، طریقے تبلیغ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بزرگوں پر الہام کرتا ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر طریقے بدلتے ہیں۔ تو یہ کام اگر علماء سنبھال لیں گے انشاءاللہ تو کام صحیح راہ پر چل پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
لیکن چاروں طرف صنم صنم کا ماحول ہے. صنم. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں سب سے پہلے آپ صدیق و نبی بن کر ابھرے. نبوت بعد میں ملی. آپ کی ذات بالکل اتنی پاکیزہ تھی کہ اپنے معاشرے میں صادق الامین بن کر آپ کی جوانی امت کے سامنے آئی. پھر آپ کو نبوت ملی ہے. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے. اور نبوت ملتے ہی آپ اکیلے تھے اللہ کی توحید کو ماننے والے، باقی کفر تھا چاروں طرف. تو چاروں طرف صنم صنم کا ماحول ہے. صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ یہ آپ کو احساس ہوا تو خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے پیارے شوہر آپ گھبرائے نہیں. انت اول من تدعو انا اول من استجیب. آپ دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں. سب سے پہلی بات حضرت خدیجہ نے حضور کی مانی. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ خدیجہ مکہ کی مالدار ترین تاجرہ عورت تھی. ایک کتاب ہے الواقیدی، اس میں لکھا ہے اتنی بڑی تاجرہ عورت تھی کہ مدینہ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے ٹاپ تاجر جو صحابہ تھے یہ ان سے مان لیتے تھے. اتنی 40 سال کی بڑھیا تھی. بلکہ اللہ کے نبی کی نکاح کے بعد آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا ہے. تو خدیجہ نے کہا اللہ کے نبی آپ دعوت دینے میں شروع کریں، میں لبیک کہنے میں، قبول کریں میں پہل کروں گی. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرما دی، آپ کو میں ساتھ دوں گی. روایت میں ہے کہ ایک دن چشم فلک نے وہ دن دیکھا کہ آپ گھر پر پہنچے تو گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. پوچھا خدیجہ گھر میں کون روتا ہے؟ تو اللہ کے نبی آپ کے گھر میں فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے. میرا سارا کا سارا مال آپ کے دل پر ختم ہو چکا ہے اور آپ کی بیٹی ہمارے بھوک کے گھروں میں رو رہی ہے. یہ اللہ کے نبی کے گھر جو جس کو ہم امام مانتے ہیں، پوری دنیا کے امام، امام الاولیاء، امام الانبیاء ہے، کہ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں اتنی بڑی ذمہ داری اور گھر کی حالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو نبیوں کے مطابق آزماتا ہے. نبیوں کو نبیوں کے مطابق آزماتا ہے. اللہ پاک ہمیں کبھی اتنا نہیں آزمائے گا. آپ گھر پر نہیں گئے، سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے اور جبرائیل کی ملاقات ہوئی صفا پہاڑی پر. اور کہا یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفۃ عما شعیر. اس ذات کی قسم جبرائیل جس کے قبضے محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچیاں میرے گھر پر موجود ہے لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی کھلانے کے لیے. پھر اللہ نے کہا، اچانک آواز آئی. آپ نے کہا نبی آپ چاہے تو آپ کو حکومت دوں یا آپ کو نبوت دوں. آپ نے کہا مجھے نبوت دو. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ چاہے تو میں آپ کو حکومت دے دوں. آپ نے کہا نہیں مجھے اس طریقے پر کھاؤں گا جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ گزاری، بڑی سادگی کے ساتھ گزاری. تو ہم نمونہ جب اللہ کے نبی کو بنائیں گے نا تو ہم پر جتنے ہماری تنخواہوں میں کمی، ہمارے عیش وغیرہ کی جو کمی ہے نا، کمی، اس کمی کا کبھی مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ نمونہ حضور کو بنایا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ نے اپنے گھرانوں کی زندگی بھی آپ نے بالکل سادہ بنائی اور دیکھو سادگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امام العلماء حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا ہے، آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی. اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی. روانگی میں ایک بات فرمائی، معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. مدینے کے مفتی تھے. میرے نبی نے کہا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہے. اور آپ نے ایک ہی صحابی کو فرمایا کہ یہ جملہ، واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. لیکن زندگی سادہ گزاری، بہت خاموش. ان کی سیرت پڑے گی، اتنے خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ صحابہ ان کے بولنے کے انتظار میں ہوتے تھے کہ معاذ بن جبل کچھ بولے. اور جیسے وہ بولتے تھے بڑے بڑے صحابہ ان کی بات کو سننے کے لیے متوجہ ہو جایا کرتے تھے. اس کم بولنے والے کے لوگ زیادہ بھی سنتے ہیں. بڑے صفات والے صحابی گزرے ہیں اور جنت میں علماء کا جھنڈا بھی معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے میرے بھائی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تو پہلی ذمہ داری علماء کی بتائی کہ علماء کی ذمہ داری علماء بنانا، یہ مدارس سے مکاتب ہے. نمبر 2 علماء کی ذمہ داری جو علماء طبقات کا دین دے گئے. طبقات کا دین، ہم جہاں نماز پڑھاتے ہیں، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، ہم اپنے مسجد کے اطراف کو پورا کا پورا کھنگالیں کہ میرے مسجد کے اطراف میں 200 مکان 300 مکان ہے، تو وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، ان کی تجارت کیا ہے، اگر ان کی زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے،
تو میں ان کو کھیتی باڑی کا دین دوں، ان کی تجارت میں ان کو تجارت کے لائی کا دین دوں، طبقات کا دین. لیکن طبقات کا دین وہ اس وقت قبول کریں گے جبکہ ان کے دل میں طلب آئے گی. جیسے بے طلبوں کے پاس ہمیں جانا پڑے گا، ان میں طلب کو نبی اپنی قوم کے پاس جاتے تھے، ان کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں بات کر کے ان کے دل میں دین کی طلب پیدا کرتے تھے. دیکھا ہمارے علم میں سکون بھی ہے، علم میں حرکت بھی ہے. علم میں سکون بھی، علم میں حرکت بھی ہے. نماز میں سکون بھی ہے، نماز میں حرکت بھی ہے. تو جہاں سکون کا موقع ہو وہاں جماؤ پیدا کرے، حرکت کا موقع ہو وہاں حرکت پیدا کرے. حرکت پیدا کر کے گھر گھر جا کر ان کی ملاقات کرنا، اور ملاقات کر کے ان کے دل میں دین کی طلب پیدا کرنا. ایک تو جمعہ کے بیانات ہیں، اور اس طریقے پر بیانات کے ذریعے، محنت کے ذریعے. لیکن جمعہ کے بیانات میں وہی مجمع ہوتا ہے جن کے دل میں دین کی طلب ہوتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ ہوتا ہے تب جا کر، بلکہ چالو خطبے میں اور بعض خطبے کے بعد مجمع آتا ہے جن کے دلوں میں دین کی طلب نہیں ہوتی. تو طبقات کا علم اس وقت ہم دیں گے جبکہ ان کے دل میں طلب ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم موقع محل سے دین دیا کرتے تھے. آپ صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں، صحابہ کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا نا کہ صلح حدیبیہ کی رات میں جب عمرہ کا مکہ والوں نے انکار کر دیا تو صلح حدیبیہ کی رات میں آپ وہاں سو گئے تو رات کو بارش ہوئی. آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کے ساتھ تقریر فرمائی کہ رات کو کیا ہوا تھا کہ بارش ہوئی. تو آپ نے فرمایا آج کچھ لوگ ایمان سے مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کا نبی کیا ہے؟ کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بارش جو ہوتی ہے بارش جو فلاں ستارے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے ان کا ایمان تو چلا گیا، اور جن لوگوں نے کہا بارش اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بھیجی ہے، ان کا ایمان مضبوط بن گیا. یہ اس زمانے کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی تھی. تو آپ نے موقع محل سے عقائد کی اصلاح فرمائی. موقع محل سے ہم ہمارے چاروں طرف کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے اطراف کا ماحول میں کیا کیا چلتا ہے. جیسے آپ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے یمن بھیجا. معاذ بن جبل تو اصل مکہ مدنی صحابی ہے، ابو موسیٰ اشعری اصالتاً مدنی ہے، یمنی تھے اور یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور آپ نے دونوں کو آپ نے بھیجا واپس یمن. آپ نے معاذ بن جبل کو تعیز کے علاقے میں بھیجا، تعیز اور اس طرح کا حضرموت کے علاقے میں، اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو صنعاء معارک نیچے کی طرف بھیجا. تو آپ نے دونوں کے سامنے بات فرمائی یسرا، کیا فرمایا؟ یسرا ولا تعسرا. آپ جاتے ہو لیکن آپ دعوت پیش کرنے میں آسانی کا رخ اختیار کرنا. جتنی آسانی والا دین ان کے سامنے آوے نا، آسانی والا دین کہ وہ دین کو قبول کر لے، اس طرح ان کے سامنے بات کرنا، دین کو مشکل بنا کر پیش مت کرنا. پھر آپ دوسری بات فرمائی بشرا ولا تنفرا، ان کو بشارتیں سنانا، نفرت مت دلانا. نفرت ایسی بات مت کرنا کہ لوگ یہ سمجھے کہ دین پر چلنا میرے لیے مشکل ہے، آسان بنا کے دین کو پیش کرنا. تو اسی وقت فوراً ابو موسیٰ اشعری سوال کہ اللہ کے نبی میں چونکہ یمنی ہوں اور تو یمن میں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، تو میرے یمن میں ہمارے علاقے میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو اور کھجور کی شراب پیتے ہیں، اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو حضور سے تعلیم لے رہے ہیں، کیونکہ مجھے وہاں جانا پڑے گا، مجھے وہاں کام کرنے جانا ہے، تو یہ مسئلہ مجھے وہاں درپیش آئے گا. تو آپ نے فوراً کا کل مسکر حرام ہو، ہر نشہ ورزش حرام ہے. ابھی اب چھاروڑی کے وروچن نگر کے دیلہ کے چیخلا میں بیماری نہیں تھی، اب وہاں بھی بیماری پیدا ہو گئی. کھیتوں میں راتوں کو عشاء کی نماز کے بعد 10 کی ٹولی یہاں، 10 کی ٹولی، 2 کی ٹولی. اور جس طریقے پر نشہ آور چیزیں مختلف قسم کی بڑھ رہی ہے آپ سب کو پتہ ہے. اس لائن کا دین ان کو کیسے سمجھانا؟ آپ ان کو جماعتیں بھیج دیتے، جماعتیں بھیجنے کے بعد جماعت سے واپس آنے کے بعد پھر وہی کہ وہی حالت ہے. تو میں کس طریقے پر محنت کروں؟ ایک تو رونا اللہ کے سامنے ہے، میں کس طریقے پر محنت کروں کہ ان کی وہ چیز ختم ہو جائے، کیونکہ ایک چیز سرایت کر جاتی ہے. تو میڈیکل کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، فکر کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے اور اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے بھی ان کے سامنے اس کے نقصانات کو بیان کروں کہ اس کے نقصانات، دیکھو فضائل کا دین سکھانا ہے اور نقصانات کا دین بھی سیکھنا ہے. کروں گے تو کیا ملے گا، نہ کرنے پر کیا ہوگا. یہ ہمارے اسلام میں جب تک فضائل کا علم نہیں ہوگا ہم امت کے سامنے خوبیاں بیان نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے معاشرے میں ہم ہر چیز کو دیکھیں کہ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں، دیکھو طبقات کا دین کی بات سمجھا رہی ہے. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ علماء کی دوسری ذمہ داری طبقات کو دین دینا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سورج گرہن ہو گیا، صحابہ ساتھ میں ہیں. تو آپ نے فرمایا پتہ ہے آپ کو اس سورج گرہن کیوں ہوا؟ کہ سورج گرہن اللہ کی نشانی ہے، چاند اور سورج دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے.
اور سورج گرہن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس وقت کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی بڑی ہستی کے پیدا ہونے پر یا کسی بڑی ہستی کے مرنے پر سورج گرہن ہوتا ہے، اور خدا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کے بیٹے کا۔ تو آپ نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ کسی کے پیدا ہونے پر سورج گرہن نہیں ہوتا اور کسی کی موت پر سورج گرہن نہیں ہوتا، بلکہ سورج جو گرہن ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو موقع محل سے امت کے سامنے دین کو پیش کرنا یہ کب ہوگا؟ جب اس لائن کی ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لائن کی کتابیں ہم خریدیں، بچوں کو نقصانات ان کے بتاویں، اللہ کے راستے میں ان پر محنت کر کے ان کو بھیجیں، طرح طرح کی شکلیں ان کو دین پر لانے کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امیر معاویہ بہت بڑے صحابی ہیں، کاتب وحی تھے، مدینہ منورہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل بخاری شریف میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک مصنوعی چوٹی دیکھی، جیسے چھاروڑی میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہ سردی کی بوتلیں آپ کو ملتی ہے راستے میں، آپ کو کناروں پر ملے گی، آپ کو ادھر ادھر ملتی ہے، اب تو کم ہوگی، پہلے بہت دکھتی تھی۔ تو وہاں ایک چوٹی دیکھی، مصنوعی چوٹی، مدینے میں امیر معاویہ کے زمانے میں، ثم الذین یلونہم کا زمانہ ہے، اور چوٹی دیکھی تو ان کے سپاہی نے چوٹی پکڑی، مصنوعی چوٹی، اور امیر معاویہ کے ہاتھ میں دی۔ جمعہ کا موقع ہے، جمعہ کا خطبہ دیا اور پہلا جملہ کا این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہے، تمہارے علماء کہاں ہے؟ کہ علماء کی بے فکری کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک نئی چیز مدینے میں آ چکی ہے کہ مدینے کی لڑکیاں مصنوعی چوٹی پہننا شروع کر لی ہے، مصنوعی چوٹی لگانا۔ فوراً وہاں کے علماء کو، تابعین کو بیدار کیا کہ آپ پورے معاشرے پر آپ نظر رکھیں کہ معاشرے میں کون سی گناہ، اور دیکھو حدیث شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پورے معاشرے پر مضبوط ہوتی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نا تو آپ اس کو سراہتے، اس کی ترغیب دیتے، اگر آپ دیکھتے کوئی چیز معاشرے میں بری ہو رہی ہے تو آپ اس کی نفرت دلاتے اور اس کو دور کرنے کے اللہ کے نبی ہماتن کوشش کرتے، جب تک وہ چیز دور نہ ہوتی اللہ کے نبی بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ سے آپ کے بارے میں صفات میں لکھا ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے اور آپ ہمیشہ امت کے بارے میں غمگین ہوتے تھے۔ سے ہمارے علماء چوکنا بن کے زندگی گزارے۔ یہ علماء کرام کا حلقہ سنیچر کو لگتا ہے، اس حلقے میں ہم ساری کی ساری چیزیں سوچیں کہ ابھی ایک تو وقت لگانا ہے، دیکھو ان میں جب تک آپ ان کو 3 دن کی جماعتوں میں لے جاؤں گے طلبا کو، ہمارے مفتی صاحب ایک بار کہہ رہے تھے اسلام معاشرہ میں، میں ایک بار جماعت لے کر گیا البروج کی، بالکل نئے نئے نوجوان ینگ چھوکرے، تو اس وقت وہ شروع سے بھی وہ چلتی ہے گیم، کون سی یہاں تو گھر گھر میں زندہ ہے وہ پب جی، اس وقت شروع تھا، ہم کو تو نام بھی نہیں آتا تھا، اور جب انہوں نے جب اسلام معاشرہ کے جو میں بات فرمائی مولانا نے مفتی صاحب نے، تو لوگوں نے کہا کیا ہے پب جی، کسی کو نام بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان بچوں نے کہا کہ یہ پب جی گیم ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، آپ جب ان کو جماعت میں لے کر جاؤ گے تو بچے آپ سے مایوس ہو جائیں گے، مانا بچے علماء سے دور رہتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، تو گنہگار انسان اللہ والوں کے پاس جانے سے ڈرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کیا جاؤں، میں تو گنہگار ہوں، زندگی کپڑے بیکار، آپ ان کو اللہ کے راستے میں لے جاؤں گے، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گے، ان کو ملاقاتوں میں ساتھ میں لے جاؤں گے، تعلیم میں لے جاؤں گے نا، تو بچے کھلیں گے، اور معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمارا نوجوان سب کچھ جانتا ہے کہ ہماری گلی گلی میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری برائیاں آپ کو بتائیں گے، وہ توبہ کرے گا اور وہ کرے گا کہ میں کس طریقے پر ان دوستوں کو مولانا کے پاس لاؤں تاکہ مولانا ان تمام دوستوں کے سامنے اس لائن کی باتیں کریں۔ یہ ہمارا بھرے ویرو چند نگر کا ہلکا نمونہ بنے۔ آپ جانتے ہیں کتنی جماعت اللہ کا گھر میں 4 دنوں کی نکلتی ہے، چلے کی الحمدللہ نکل رہی ہے، ہلکا بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم سوچیں کہ دعوت کا مقصد کیا ہے، کہ دعوت کا مقصد زندگیوں میں دین آنا ہے۔ ہمارے جوانوں کے سر پر ٹوپیاں آئے، اب ہمارے جوان گلے میں ہاتھ بھی، جیسے ہم چھاروڑ میں آئے نا تو ایک جوان کو دیکھا یہاں بھی کنگن گلے میں سونے کی چین، ملاقات کی بھائی خیریت ہے، پوچھا تیرا نام کیا، کہ میرا نام محسن ہے، تو اس کے سامنے بات کی کہ بیٹا اس طریقے پر، اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ گلے میں ہار گئے تو یہ ایمان والا کے ہار پہن سکتا ہے، اور بہت سارے چوٹیاں، اب تو عورتوں کی مشابہت ہمارے جوان لڑکے کر رہے ہیں، کتنی بڑی وعید ہے، علامت قیامت میں شمار کیا ہے کہ جب مرد عورتوں کی مشابہت کرے اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرے۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی دلی جا رہا تھا تو بس میں بہت ساری بھیڑ تھی، تو میرے سامنے دیکھا ایک بہت بڑے لمبے بال والا کوئی انسان کھڑا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی میڈم تھوڑے ہٹو، مجھے آگے جانا ہے، تو یوں کر کے پیچھے دیکھا تو مرد تھا، تو کہا تم نے مجھے میڈم کہا، کہ بھائی تم نے بال اس طریقے پر چوٹی بنا دی، مجھے کیا معلوم کہ تم مرد ہو کہ عورت ہو، کہ اب یہ پیچھے اس کو میڈم کہہ رہا ہے،
یہ حال ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ اب لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بال رکھ رہی ہے اور لڑکے بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کے لباس پہنے اور لڑکے لباس. لیکن اسی وقت ہم یہ بات کر سکتے ہیں جب ہم خود اس کے پابند بنے, اپنے گھر کے معاشرے کو نمونہ بنا رہے. اس لیے مولانا علی ندوی فرما کرتے تھے کہ لوگ تبلیغ قرآن و حدیث سے بعد میں سمجھیں گے, لوگ سب سے پہلے ہمارے گھروں سے تبلیغ سمجھیں گے, ہمارا گھر کا معاشرہ, ہماری گھریلو زندگی دیکھیں گے. جس سے آپ صحابہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں گے تو صحابہ کی زندگی میں آپ کو بڑے بڑے سبق ملیں گے. ایک صحابی فرماتے حضرت عمر بن خطاب کے گھر کے آگے سے میں گزرا دوپہر کے وقت. امیر المومنین عمر بن خطاب کتنے بڑے صحابی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہاری مثال تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے, عمر تمہاری مثال تو نوح علیہ السلام کی طرح ہے, ابو بکر تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے, اور عمر تمہاری مثال تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اتنے بڑے صحابی عمر جن کی خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, ان کے گھر کے آگے سے نوجوان صحابی گزرے. ایک دو گھنٹے کے بعد صحابی جب وہاں سے واپس ہوئے تو دیکھا حضرت عمر باہر بیٹھے. قبل المومنین آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ باہر تو بہت تیز دھوپ ہو رہی ہے, آپ گھر کے اندر کیا آپ کسی کی تلاش میں کھڑے ہیں؟ فرمایا نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ میری بچی حضرت حفصہ جو ام المومنین ہے, اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے, وہ گھر پر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اور میری بیٹی دونوں اکیلے گھر میں رہیں. یہ کمال احتیاط, کمال تقویٰ کی علامت ہے. جب اس کی ماں گھر پر موجود نہیں ہے تو جوان بیٹی کے ساتھ میں گھر میں تخلیہ نہیں کر سکتا, اکیلا رہ نہیں سکتا. یہ زندگی میں تقویٰ کا اس کی وجہ تھی. حضرت عمر کی زندگی پر بہت بڑا اثر تھا کہ جب اللہ کے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا, خلافت فاروقی میں تو کیسر و کسرا زیر و زبر ہو گئے. اللہ نے چاروں طرف اللہ نے مال و دولت کی فراوانی کر دی اور مسجد نبوی میں کیسر و کسرا کے ڈھیر لگے. عمر نے اپنی زندگی کی سیرت کو نہیں بدلا. وہی ایک مہینے میں ایک بار گوشت کھانا, وہی موٹے کپڑے پہننا, بغیر چھنے ہوئے روٹی کے آتی کھانا. صحابہ کرام ان کی زندگی کو دیکھ کر روتے تھے. پھر صحابہ نے مشورہ کر کے کہا ہے کہ حضرت عمر کو کہو کہ اللہ کے نبی کا زمانہ فقر کا زمانہ تھا, حضرت صدیق اکبر کا زمانہ فقر کا زمانہ تھا. حضرت عمر تمہارے زمانے میں تو اللہ نے فتوحات کا دور ہے, مال و دولت کی ریل پہ رہے, صحابہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے, اچھے اچھے مکانات بنا رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کے طرز کو کیوں نہیں بدلتے؟ لیکن جا کر کہے کون؟ حضرت عمر کو جا کر. آدمی جتنا متقی ہوتا ہے لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے تقوی کا اثر پڑتا ہے. تقوی یہ تو بنیادی اساسی چیز ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا مشورہ کرو کون بات کرے. حضرت علی نے فرمایا تم کتنی بھی بات کرو بالمومن اپنی بات کو قبول نہیں کریں گے, اپنی بات کو قبول نہیں کریں گے. کہا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو بلا کر کہو یہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں, ان کی بات قبول کرے, ایک تو ان کی بیٹی ہے. ان دونوں بلا کر صحابہ کرام نے بات فرمائی. حضرت عائشہ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا, امیر المومنین آئے. عائشہ نے فرمایا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, آپ ناراض نہ ہونا, بتاؤ کیا بات ہے؟ تو فرمایا امیر المومنین اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت فقر کا حالت تھا حضور کا, آپ فقر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. میرے ابا کے زمانے میں فقر تھا, لوگوں کے گھروں میں کچھ نہیں تھا, اس حالت میں چلے گئے. آپ کے زمانے میں اللہ نے کیسر و کسرا کو پتہ کیا ہے, مال و دولت کے ریل پہ رہے, سونے چاندی کے ریل پہ رہے, آپ تھوڑا پہ طرز زندگی کو بدلے. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا بدلنا ہے؟ اچھے کپڑے پہنے, آپ گوشت کھاوے, آپ 14 پیون والے کپڑے پہن کر اپنی زندگی کو بدلے. فرمایا تم کو کس نے بھیجا ہے؟ تم کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ اگر مجھے پتا چلے تو میں ان کے چہروں کو مار مار کے لال کر دوں. حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے ہاں یا نہ کہو, بعد میں ان کے نام بتائیں گے. اور صحابہ نے کہا تھا ہمارا نام مت بتانا. پھر اس وقت حضرت عمر ایک دم اپنا چہرے کو بدل کے فرمایا کہ عائشہ تو ایک طرف ہو جا, اپنی بیٹی حفصہ کو بلا کر جو باتیں آپ جانتے ہیں, اپنی بیٹی حفصہ کو بلا کر کہا حفصہ تجھے پتا ہے تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور گھر والے ہی گھر کے انسان کی زندگی جانتے ہیں, تجھے پتا ہے کہ میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 وقت کا کھانا جمع نہیں ہوا. کہ ابا جی بالکل صحیح بات ہے, تجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ حضور کے بعد ایک ہی جوڑا کپڑا ہوتا تھا اور آپ اسی ایک جوڑی کپڑے میں آپ نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے. اور ایک بار تو ایسا ہوا آپ اپنا کپڑا کبھی اپنی بیگم کے پاس آپ نے نہیں دھلوایا, آپ اپنا کپڑا خود دھوتے تھے. ایک بار حضرت بلال آ گئے, کپڑا ابھی بھیگا تھا, تو بلال نے کہا حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے. آپ نے کہا بلال میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو نماز لیٹ ہو گئی اور آپ نے جب کپڑا تھوڑا سا سوکھا تو آپ نے وہی کپڑے میں نماز پڑھائی. حفصہ تجھے یاد ہے؟ ابا جی مجھے بالکل یاد ہے کہ بیٹا حفصہ ایک وہ دن بھی آیا کہ تیرے ابا کے اللہ کے نبی کے پاس تو ایک جوڑی کپڑا بھی نہیں تھا اور ایک انصاری عورت نے ایک چادر ہدیے میں دی.
آپ اسی چادر کو گانٹھ لگا کر آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے کہ ابا جی مجھے بالکل یاد ہے کہ بیٹا حفصہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ غلام بن کے کھانا کھایا ہے، ایک بار تو نے میز لگائی، ٹیبل جیسا ٹیبل لگا دیا اور تو نے میز پر کھانا رکھا، تو آپ نے کہا حفصہ میز کو ہٹا دو اور آپ نے غلام کی طرح کھانا کھایا، پھر فرمایا میں تو غلام کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ کہ بیٹا حفصہ سے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب تو نے ایک بار ٹانٹ کا بستر حضور کا تھا، تو نے دوہری کی جگہ پر چوہرا کر کے سنایا تاکہ اللہ کے نبی کو اچھی نیند آ جاوے، تو آپ پوری رات سونے کے بعد فرمایا حفصہ کیا تم نے ٹانٹ کو بدل دیا بستر کو؟ کہ بستر کو نہیں بدلا بلکہ میں نے دوہری کی جگہ پر چوہرا کر دیا تاکہ تھوڑی آپ کو سکون مل جاوے۔ کہا حفصہ جیسا تھا ویسا میرا بستر دوبارہ کر دو، میں راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اور چوہرا بستر ہونے کی بنیاد پر بستر کی نرمی نے مجھے ذرا اٹھنے میں رکاوٹ محسوس کری۔ یہ سارے کے سارے واقعہ سنا کر عمر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر کہا حفصہ عائشہ ان تمام صحابہ کرام کو جا کر یہ بات بتا دو، اللہ نے جب ہم کو حالات میں رکھا نا تو ہم نے حالات میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے نعمتوں کا دروازہ کھولا ہے تو نعمتوں کے دروازے کھلنے کے بعد امتحان میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ پھر بات فرمائی تین دوست تھے، تینوں کی ایک ڈگر تھی اور تینوں کی ایک منزل تھی، اور وہ اپنی منزل پہ چلتا اپنی ڈگر پر چلتا چلتا اپنے منزل پر پہنچ گیا، اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر میرے دوست ابو بکر تھے، اسی نفق پر چلے اور اللہ کے پیارے ہو گئے، اور وہ ابو بکر صدیق ہے اور میں ہوں۔ اللہ نے میرے زمانے میں مال و دولت کے لیے دل کی ہے، لیکن میں ان کا ساتھ ان کے نفق کو چھوڑ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسی طرح چلوں گا اگر میں اپنی زندگی کو بدلا کہ شرعی اعتبار سے جواز تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو اگر میں بدل دوں گا تو میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو پتا ہے کتنی زندگی گزارنے کے بعد ہی اللہ کے نبی کے پاس پہلو میں سونے کا حضرت عمر کو موقع ملا ہے، اور آج جب مسجد میں داخل ہوئے نا تو دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر فاروق نے فرمایا ہم جنت میں اسی طریقے پر درست ساتھ میں داخل ہوں گے اور درست ساتھ میں قبر سے اٹھیں گے۔ تو بھائی ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی، انشاءاللہ ہماری تھوڑی قربانی امت میں رنگ لائے گی۔ اسے صرف نماز پڑھنا اور پڑھانا یہ بہت بڑی کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی بدر میں بھی تھے، مسیح کے امام بھی تھے، اللہ کے نبی احد میں بھی تھے، مسیح کے امام بھی تھے، اللہ کے نبی مستلق میں تھے، مسیح کے امام بھی تھے، اللہ کے نبی اکثر غزووں میں آپ نے 25 اسفار فرمائے اور آپ کی موجودگی میں 150 صحابہ کی جماعت روانہ فرمائی۔ آپ مسجد کے امام ہونے کے باوجود آپ نے ہر جگہ پر تقاضے پورے کیے، اور آپ نے فرمایا مجھے غریب صحابہ کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ میرے دل کی تمنا ہوتی میں ہر غزوے میں جاؤں، جب میں جاتا ہوں تو تمام کے تمام صحابہ کرام مجھے دیکھ کر جانے کا تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے فقر و فاقہ اتنے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر اپنے عورتوں کو کھلا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی کو صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنا کر عزیمت پر عمل کرنے والے بنیں۔ کیا بنیں؟ عزیمت پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر نظر رکھیں۔ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے احمد آباد شہر میں سرکٹ میں ہمیشہ علماء کرام کا اس لیے معاشرے کا جوڑ ہوتا ہے، دعوت کے علماء کے لیے جمع ہوتے ہیں، روزانہ نئی نئی باتیں سوچتے ہیں کہ کس طریقے پر یہ ساری کی ساری برائی آ رہی ہے۔ اس لیے مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے ایک بات لکھی معالم القرآن میں، اس زمانے میں علماء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، معجزہ کہ جہاں بھی بستی میں باطل آئے گا باطل، تو باطل کی سیکیورٹی علماء ہے، باطل کو ختم کرنے والے اور باطل کو دور کرنے والے علماء کی جماعت ہے۔ کہ علماء جو کوئی دعوت کے ساتھی تو اپنے 6 نمبر کے اصول میں کام کریں گے، اور یہ ان کا نہج ہے، کرنا ضروری ہے۔ ہم دعوت کی مبارک محنت کو 6 نمبر کے دائرے میں کام کریں، لیکن دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ ساتھ ہماری نظر اپنی زندگی پر بھی ہو، اپنے گھریلو زندگی پر بھی ہو، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا۔ مفتی خانپور ایسا فرماتے ہیں ہمارے علماء دکانوں پر نہ بیٹھے کہ چائے کی دکان پر بیٹھ گئے، بیڑی کی دکان پر بیٹھ گئے، اس سے علماء کا وقار برباد ہو جاتا ہے۔ کبر الگ ہے، وقار الگ ہے۔ علماء کا وقار کہ علماء چلے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ہمیں لوگوں کو کھڑا نہیں کرنا۔ اس ہمارے مزدور رحمان صاحب کاکو سے دعوت برکت بات فرماتے تھے کہ تمہیں چوپا دن بیٹھا موچا پر دن بیٹھا چوپا پر، ہے تمہیں بیٹھا کوئی ساتھی غلی جو مولانا کو دیکھ کر تھوڑا ہل گیا، سمجھو اس کے دل میں تھوڑی سی قدر ہے، اگر وہ نہیں ہلا تو سمجھ جاؤ اس کے دل سے تمہاری قدر ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقار کو باقی رکھیں۔ علماء ہے، ہمارا لباس، ہمارے سر کے بال، ہماری زندگی میرے بھائیو بالکل سادہ ہو۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کو سادہ بنایا، اور دیکھو دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور دعوت کی انتہا کامیابی سے ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی ناگواریوں کے ساتھ گزرے اللہ آخرت میں بدلا دے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی کا نچوڑ بتایا ہے اپنی دنیا سے جانے کے پہلے، فرمایا ہم نے خیر کا خیر بھی ناگواریوں کے اندر ہی پایا، خیر کا خیر بھی
صبر سے زندگی گزارے، الجھے نہیں، علماء الجھتے نہیں گئے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں 19 پارے میں سورہ فرقان میں جو 17 اللہ کے نیک بندوں کے صفات بتایا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اب ان کو پڑھے انشاءاللہ پتہ ہوگا اللہ کے نیک بندوں کے صفات۔ پھر آخر میں صفت بتائی کہ علماء کرام جب کسی کی بات کو سنتے ہیں نا تو خالی یوں کر کے سنتے نہیں ہیں بلکہ بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث موضوع ہے، کہ علماء یوں کر کے خالی اپنے سر کو نیچا نہیں کرتے بلکہ علماء کا مزاج تحقیق آنا مزاج ہونا چاہیے۔ ہر بات کو سننے کے بعد اس بات کو دیکھیے قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں مطابق۔ یہ سارے کے سارے نیک بندوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ اسے بھائیو ہماری ذمہ داری ہمارے علماء آپس میں اتحاد سے رہیں۔ دیکھو ابھی ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کی تفسیر کل شروع ہوئی تو اس میں حسد کے بارے میں مولانا ذوالفقار صاحب نے بہت باتیں کھولی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حسد کس میں ہوتا ہے؟ اہل علم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کی ترقی سے، جسے بہت بڑے عالم حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر ہم کسی بستی میں دین کا کام کر رہے ہیں اور ہماری بستی میں کوئی نیا انسان ہم سے بڑا آ گیا، ہم ان کو آگے بڑھانا، ان کو آگے چلانا اور اس کے تابع ہو کر رہنا ایک کام کا سب سے بڑا اخلاص ہے۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مخلص کی نشانی کیا ہے؟ کہ مخلص کی نشانی یہ ہے کہ مخلص جس طرح اپنے گناہوں کو چھپا دے اس طرح اپنے قربانیوں کو چھپا دے، اپنی خوبیوں کو چھپا دے، جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے علماء کی جماعت بڑی متحد رہے، ہمارے علماء عوام کے سامنے علماء کی برائی کبھی نہ کرے، اس کا خیال کرے۔ یہ میری عادت ہے کہ کوئی عوام 2-3 دعوت کے ساتھ ہمیں مل گئے اور کسی عالم کی بات نکل کے یار وہ تو ایسے نہیں، اگر وہ کوئی بات کرے تو ان کو سمجھاوے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کی صفت ہے بالکل میٹھے انداز میں کہ بھائی دیکھو ہمارا عمر صاحب فارم پوری فرمایا کرتے تھے قرآن کریم 2 طرح کا قرآن ہوتا ہے۔ ایک قرآن غلط پریس سے چھپا ہو، ادھر کے ادھر صفحے ہو تو ہمارا کام ہے ایک قرآن اچھے پریس سے چھپا ہو، ترتیب سے چھپا ہو تو ہم قرآن کریم دونوں قرآن کریم کی قدر کریں گے، لیکن عمل کس پر کریں گے؟ جو قرآن کریم صحیح ترتیب سے چھپا ہے۔ ہم ان علماء کی باتوں کو مانے جو علماء آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن تعظیم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا علماء کی بے ادبی تو سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، جو کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور ہمارے علماء ہر ایک کے درجات کو باقی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی، دیکھو ہو جاتا ہے مقتدی ہوتے ہیں۔ معاذ بن جبل کی عادت تھی ہمیشہ پورا دن حضور کے پاس رہتے تھے، لیکن عشاء اور فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھاتے تھے۔ آپ تھوڑا ایک دن لیٹ ہو گئے نماز میں، امامت میں لیٹ ہو گئے، کون؟ مدینے کے بڑے عالم معاذ بن جبل جن کے اتنے بڑے فضائل ہیں، نماز میں لیٹ ہو گئے، اور جب لیٹ ہونے کے بعد جب نماز پڑھائی تو لمبی پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ بہت لمبی نماز، بخاری شریف میں ہے، لمبی نماز پڑھا دی تو ایک صحابی نے دیکھا، بہت بیچارے مزدور صحابی تھے، انصاری تھے، کھیتی باڑی کرنے والے، مزدوری کرنے والے، تو بہت لمبی نماز ہو رہی ہے تو نماز توڑ دی اور الگ سے نماز پڑھ لی، الگ سے نماز پڑھ کے گھر پر چلے گئے۔ معاذ بن جبل نے سلام پھرنے کے بعد کہا کوئی بھاگا تھا؟ کہا وہ ایک انسان بھاگا تھا، نماز توڑ کے اس نے الگ سے نماز پڑھی۔ تو معاذ بن جبل کی زبان سے نکل گیا یہ تو منافق لگتا ہے، بات تو کہہ دی، کسی نے جا کر اس آدمی کو یہ بات سنا دی کہ معاذ بن جبل نے آپ کو منافق کہا ہے، کہ میں حضور کے پاس جا کے شکایت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کے شکایت کی اللہ کے نبی، معاذ بن جبل لیٹ آئے امامت کرنے اور آنے کے بعد بھی نماز بہت لمبی پڑھائی۔ وہ تو عالم کے فارغ ہوتے ہیں، وہ تو مزدور ہو، 24 گھنٹے مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی مدینے میں کرتا ہوں، میں بہت تھکا ہوا تھا اللہ کے نبی، تمہیں نماز الگ سے پڑھی توڑ دی اور نماز الگ سے پڑھ کے گھر پر چلا گیا، لیکن میرے بارے میں منافق کہا۔ آپ نے کہا معاذ بن جبل کو جلدی بلاؤ، اور آپ نے کہا افتان انت معاذ، معاذ کیا تم فتنہ کرتے ہو اور تم اس طرح کی بات کرتے ہو؟ اس طریقے پر معاذ بن جبل کو حضور نے ڈانٹا ہے۔ کہا معاذ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، پیچھے مزدور بھی ہوتے ہیں، مستن قرات تو ٹھیک ہے، علماء نے دیکھا کہ مستن قرات سے بھی زیادہ انہوں نے قرات پڑھا رہی تھی، اور چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور پیچھے کے مقتدی بھی اس طرح کی باتیں ہوتی اس زمانے کے اندر بھی ہوتی، اس لیے ہم گھبرا بھی نہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صبر والی ہو۔ میرے نبی مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے، مال غنیمت کو تقسیم فرماتے، ایک انسان ایک اللہ کے نبی آج کے مال غنیمت میں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ نے کہا بھائی تو کیسی بات کرتا ہے، اللہ نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھ پر وحی اتاری، میں نے اللہ کی امانت کو امت تک پہنچایا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کروں گا؟ حق کیا بنتا ہے
حق کیا بنتا تھا؟ نبی کی گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیا جائے. خالد بن ولید نے فوراً کہا اللہ کے نبی آپ حکم دو جو اس کی گردن کو اڑا دو. آپ نے کہا نہیں, میں نے اس کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. محدثین فرماتے ہیں آپ نے اجازت کیوں نہیں دی کہ اگر وہ قتل ہوتا نا تو لوگ اللہ کے نبی سے دور ہو جاتے. دیکھو بہت ضرورت ہوتی ہے حکمت سے کام کرنا کہ لوگوں کو قریب کرنے کی وجہ پر لوگ دور ہو جاتے, تو آپ نے قتل سے منع فرما دیا. ایسی بہت ساری باتیں سیرت صحابہ میں آپ کو ملے گی. اسے ہم حیات الصحابہ کا انفرادی میں بہت مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو بہت مضبوط بنانے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے ہم عبادات میں آگے رہیں. دیکھو میں اپنی بات کروں, ہم صف اولا کی پابندی کریں. ابھی تقی عثمانی صاحب کراچی دارالعلوم میں علماء کا جوڑ بار بار کر کے علماء کرام کو عزیمت پر عمل کرنے کی باتیں فرماتے ہیں, تو علماء تم صف اولا کے پابند بن جاؤ. پھر مفتی احمد صاحب خانپوری نے بھی اپنا عمل بتایا کہ میری عادت ہے کہ میں اذان کے پہلے 5 منٹ پہلے میں آ جاتا ہوں اذان کے پہلے, اور اپنا یومیہ جتنا قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے سنتیں پڑھ کے میں پورا معمول پورا کر لیتا ہوں. فجر میں آدھے گھنٹے کا وقت ملتا ہے, ظہر میں بعض جگہ پر آدھا گھنٹہ, بعض جگہ پر 20 منٹ ہوتی ہے, جہاد میں آدھا گھنٹے کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے, تو میں اپنا قرآن کا معمول پورا کر لیتا ہوں. جب معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری جب دونوں یمن گئے نا تو دونوں ایک بار مل گئے, تو دونوں کے پوچھا معاملات پوچھے کہ معاذ تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا فتفوقہ, ایسا کچھ جملہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے 24 گھنٹے میں ایک منزل پوری کر لیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں اور رات کو جلدی سونے کے بعد میں جلدی اٹھ جاتا ہوں اور اٹھنے کے بعد میں قرآن کریم کا معمول پورا کرتا ہوں. تو صحابہ کرام آپس میں اپنے معمولات کا تذکرہ کیا کرتے تھے تاکہ تھوڑا سا کیا بڑھے, آگے بڑھے. عزیمت پر عمل کرنا. مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ کراچی میں بہت خطرناک بارش ہوئی. اب بارش ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وقت تھا, تو میرے دل میں سوچا کہ چلو گھر پر نماز پڑھ لے. لیکن میرے ابا مفتی سیف عثمانی صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد گھر پر آ کے پوچھا تقی صاحب فجر میں تھے نہیں؟ تو کہا فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کثرت امطار عذر ہے. کثرت امطار عذر ہے, زیادہ بارش ہو تو گھر پر نماز, فقہی مسئلہ بتا دیا مفتی نے, کثرت امطار عذر ہے کہ زیادہ بارش ہو جائے تو گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کہا تقی صاحب اگر تم ہی رخصت پر عمل کرو گے تو عزیمت پر کون عمل کرے گا؟ اگر آپ میں مسجد میں نہ جاتا تو آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوتی. تقی صاحب فرماتے میرے ابا کے جملے نے میری زندگی کو بدل دیا, اس کے بعد میں ہمیشہ عزیمت پر ہی عمل کرتا ہوں. رخصت تو عوام کے لیے ہے, جب ہم صف اولا کی پابندی, قرآن کی تلاوت کی پابندی, ہم کھنگالے اپنے غریبان کو ہمارا یومیہ معمول قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا ہے, تسبیحات کا کتنا ہے, منزل کا کتنا ہے, میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں, میری نمازوں کی پابندی کتنی ہے, میری رکعتیں کتنی ہیں, تو آپ کو یقیناً یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ میں اور آپ کو عوام سے بھی پیچھے ہیں. پھر عوام ہماری بات کیسے قبول کریں گے؟ اس سے ہماری ذمہ داری ہے ہم دعوت میں, عبادات میں, اخلاق میں, ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, تو مجمع ہماری بات کو قبول کرے گا. اور دیکھو مجمع کو دین پر لانے کی صرف 2 چیزیں ہیں, ایک ترغیب اور ایک اخلاق. ترغیب, اب ترغیب دینے کے لیے فضائل کا علم چاہیے, تو ہم فضائل والے علم کو پڑھیں, فضائل والے علم کو لے. حضرت ابراہیم صاحب فرماتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کا کام کروں گے نا تو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آ گئی. پڑھنے پڑھانے کے ساتھ فضائل کا علم جب میرے پاس نہیں ہوگا تو ہم امت کے ساتھ فضائل کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ترغیب ہوگی فضائل سے. اخلاق ہمیں امت سے برتنا ہوگا, امت سے ہمیں رہنا, امت کی گالیاں سننا, صبر بتانا, اخلاق بتانا. ہمارا صبر امت کے سامنے آئے گا کہ مولانا کتنے صبر والے ہیں. میں گالی بولتا ہوں, نرمی, یہ اخلاق اور اخلاق میں سب سے بڑا دخل علم کا ہے, تحمل کا ہے, صبر کا ہے. یہ اخلاق کی سب سے بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. یہ اسی کے ذریعے امت کیا آئے گی, دین پر آئے گی. اسے ہم سب کی ذمہ داری ماشاءاللہ کہ ہم اس کو فکر کے ساتھ لیں, اور ہمارا یہ پورا کا پورا حلقہ, دیکھو ہم تو عالم نبی کے عالم امتی ہیں, عالم نبی کے عالم امتی ہیں. امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور اللہ کے نبی نے امت کے علماء پر اعتماد کیا ہے. اس لیے آخری بات علامہ جلال محلی فرماتے میں سویا ہوا تھا اور میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمانے کے نبیوں کی عمریں زیادہ دی, محنت کا میدان بہت چھوڑا دیا. کسی کے 1000 برس عمر, کسی کی اتنی عمر, محنت کا میدان کتنا, ایک علاقہ, ایک شہر, ایک گاؤں, اور عمریں کتنی. اور اللہ کے نبی کو محنت کا میدان قیامت تک کا انسان دیا ہے, اور عمر کتنی دی, 63 سال, اور نبوت کے سال کتنے, 23 سال. حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے نبی کی عمر زیادہ ہوتی, کیونکہ محنت کا دائرہ زیادہ تھا, اور اس زمانے کے نبیوں کی عمریں کم ہونی چاہیے تھی. یہ بات میرے دل میں پیدا ہوئی.
پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات القاء فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت اس نبی کے امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتماد نہیں تھا کہ نبی کی محنت کو، نبی کی باتوں کو، نبی کے علوم کو آگے تک پہنچائیں گے اور نبی کے علوم کو سینوں میں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نبی کے علماء پر اعتماد تھا کہ نبی والا علم، نبی والی فکر علماء لے لیں گے۔ اگر میرے نبی کو مختصر عمر دی ہے اور مختصر عمر میں نبی نے مضبوط سے کام کر لیا ہے، ابھی علماء کرام نبی والے کام کو لے کر دنیا میں چلیں گے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور ہر میدان میں ہمارے علماء امت کو سنبھال لیں گے۔ اس امت پر، اس امت کے علماء کرام پر اللہ تعالیٰ کا بھی اعتماد ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگی کو درست کرتے ہوئے امت کی زندگی کو درست کرنے کی فکر کریں۔ سب اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اس سے ہماری یہ ترتیب بناوے کہ جو علماء کرام ماشاءاللہ سال لگا چکے علماء کرام اپنی سالانہ ترتیب پر آ جاوے، اور جن علماء کرام کا ابھی تک سال نہیں لگا ہے وہ علماء کرام، میں نہیں کہتا کہ میں کل ہی چلے جاؤں، ہمارا کام ترتیب کا ہے، حق میں ترتیب ہوتی ہے۔ رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد قاعدہ ہے، الحق لا یزاحم الحق، حق کا ٹکراؤ حق سے نہیں ہوتا، حق میں ترتیب ہوتی ہے۔ ہم ترتیب سے اپنے وقت کو لگانے کی فکر کریں 2023 میں، 2024 میں انشاءاللہ۔ اور چھٹی کا مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے مسائل جب بات دل پر لیتے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے علماء کرام بتاؤ کون کون علماء کرام سال لگانے کے لیے تیار ہے، ارادے کریں ماشاءاللہ۔ کن کن علماء کے سال لگے وہ آپ کو سال والے علماء؟ اب جن علماء کے سال باقی ہے وہ علماء بتاؤ، کافی علماء باقی ہیں، اکثر تو مدرسین ہیں سال والے، جی بتائیے۔ کیونکہ سارا مجمع تبلیغ میں نہیں جاتا، بہت بڑا مجمع ہمارے پاس ہے جو بہت خطرناک راتوں کو کھیتوں میں اور ایک مستقل برکھڑے اور نامعلوم کیا کیا، ایک انسان اپنی بیوی کو کھانا دے سکتا لیکن برکھڑے میں کیک دیتا ہے، یہ حالات یہاں کی۔ اس لیے ہم برابر محنت کریں اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کو سوچا کہ نہیں سوچتے۔ ابھی ہم تو فی الحال 4-5 دن پہلے ہم جمع ہوئے تھے اور علماء کا مستقل ہم حلقے الگ الگ حلقے علماء کے کر دیے ہیں، اور کبھی کبھی علماء جمع ہوتے ہیں، وہ سارے علماء بڑے فکر مند ہیں، ایک ایک کارگزاری سامنے آتے ہیں کیسے ہمارے عوام سے ہمارا ربط، محلے کمیٹیاں بنائیے جہاں جہاں نئی نئی برائیاں، طلاق وغیرہ کے مسئلے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے کے مسئلے ہیں، میاں الگ ہے بیوی کسی کے ساتھ گھوم رہی ہے، میاں گھوم رہا ہے، بہت سارے واٹس ایپ اور بلو فلمیں نوجوان لڑکے کھیل دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا خطرناک جو ڈرگس اور جو ان کی جہریں ہوتی ہیں تو ان کے ماں باپ کی کھیت بک جاتے ہیں لیکن وہ نہیں چھپ پاتے۔ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت ذمہ داری ہماری ہے، یہ نوجوان صحیح دین پر آ جاوے، اس کے لیے ہمارے علماء اس کے بارے میں سوچیں، یہ کو بہت ضروری ہے۔ آپ پروگرام کراؤ، دعوت کی محنت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے ہزاروں نتیجے ہیں، لیکن پروگرام کراؤ، علماء کے بیانات کراؤ، بیانات کے راستے کے بعد انفرادی ملاقات کرنا، ذہن بننا، جہاں پتہ چلے بچے کو بلا کر محبت سے اس کو سمجھاؤ، اس کے نقصانات وہ سب کھولے گا، یہ نوجوان لڑکے اس میں مبتلا ہے ان کو الگ سے جوڑو، اور ان کی برائی کسی کے سامنے نہ اس طرح ان کو بیان کرو۔ اس طریقے پر اگر ہماری محنت ہوگی انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا اس کے بارے میں میرے بھائی صاحب کو ہوگا تو سوچو کہ ہمارے علماء کو ہم نے اسی لیے جمع کیے ہیں کہ علماء ہر پلیٹ فارم میں آ گئے، ہر پلیٹ فارم میں کبھی کبھی مستورات کا اجتماع، ایک تو دعوت کے اصولوں کا اجتماع ہے، اس میں تو ہم ایمان، اعمال، آخرت، اولاد کی تربیت، جو ہمارا 3 پوائنٹ ہے، گھر کی تعریف ہوتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منکرات کی بات یہ ہم کریں، اس کے جوڑ کریں کہ ساری کی ساری مستورات کو جمع کریں، اس میں سارے منکرات ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ منکرات ہے اس کا حل کیا ہے، یہ منکر اس کا حل کیا ہے۔ ابھی نارول میں، دریاپور میں، اشٹوڑیا میں اور سرکے جوہاپور میں جگہ جگہ پر علماء بیدار ہوئے ہیں، اور اس کی بڑی فکر کا اس کا بہت اچھے نتیجے آئے، کتنے ٹوٹے ہوئے مکان جڑ گئے، کتنے نوجوان لڑکوں نے آتم ہتیا کرنے گئے، سامنے بات یہ زندگی سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بچا لیا۔ بڑے بڑے فوائد ہیں، علماء بڑے فکر مند ہیں۔ اگر یہ ہمارے علماء کی ٹیم ایک امت کی طرح ہے، اگر یہ علماء میں اس کے بارے میں فکر کریں گے انشاءاللہ تو بہت بڑا کام، بہت بچوں کی کشتی کنارے لگ جائے گی۔ اس کے بارے میں سوچے سب ہمارے علماء، کیا مولانا عمر صاحب صحیح ہے نا؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء سب بیٹھ کر سوچے، سریجر کے اجتماع میں تھوڑا ہلکا لمبا کر کے اس کے بارے میں پوائنٹ لکھے، سب ساتھ میں کام نہیں ہوگا، ایک ایک پوائنٹ پر کام کرو، ایک ایک پوائنٹ پر۔ اب آسان ایک تو ہے عشاء کے بعد ہمارے علماء کے پاس وقت ہو تو بڑوں کا ہلکا لگا کر چالو کر دو مدرسہ، 5 نوجوان 10 نوجوان، جب بس 15 منٹ ان کو قرآن پڑھ، تو ان کا وقت جو بائیکوں پر اختیار پر کھیتوں میں لگتا ہے ان کا وقت تک قرآن کی تعلیم پر لگ جائے گا۔ شروع کرو اس کی کارگزاری کا، دیکھو کہاں کا بڑوں کا مدرسہ چالو ہوا، بڑوں کا مدرسہ، 5 بچے آگے ان کو پڑھا لیا اور ان کو تھوڑا سکھا لیا سورہ ناس وغیرہ، محبت کے ساتھ
بہت سی جگہوں پر 10 کے حلقے 15 بیٹھتے ہیں، یوں کر کے ہمارے علماء شروع کریں انشاءاللہ۔ دیکھو دیہاتوں میں جلدی کنٹرول ہوگا، ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہی مسجد کے تابع ہوتے ہیں۔ جب شہروں میں قابو ہے تو دیہاتوں میں تو آرام سے قابو ہوگا، اس کی فکر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره۔ اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منها وما لم نعلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شغلنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔